السلام علیکم، آداب عرض آپ کو آفت کی 61 قسط دکھائی جائے گی، ٹی وی پہ پوسٹ لگا دی ہے اور اس کا ریویو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے اور دیکھیے۔ اس کے بعد اب دادی اماں نے ورثہ کو نماز پڑھانا سکھا دیا ہے اور نیک بن گئی ہے۔ اب وہ خود بھی نیک کام کی طرف آ رہی ہے اور وہاں محمود اور پری جس کے ساتھ وہ لاڑا لپا کرتا ہے، حالت بہت خراب ہے۔ اس کا پری کی بیٹی ہے، اس کے پیچھے پڑی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اب طلاق کے لیے تیار ہو جائیے، آپ نے بہت عیش کر لیے، اور وہ اس کو دھمکی دے کے گئی ہے۔ اور یہاں محمود پریشان ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے برسات ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور یہ جتنے بھی سوچتا ہے وہ الٹے ہی پڑ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جاتا ہے اپنا گاڑی لے کے، اپنی کالی رنگ کی ڈاج لے کے جاتا ہے۔ یہ اترتا ہے وہاں، اترنے کے بعد وہاں سے جیسے ہی جاتا ہے تو اس کی جو بیٹی ہے، یعنی بیٹی سے مراد ہے جس سے اس نے پری نے شادی کی، اس کی بیٹی، وہ وجہ سے مل گئی ہے اور اس کے لیے سارا کام کر رہی ہے۔ تو وہ پھر اس طرح کی بولتی ہے، توڑ پھوڑ کرتی ہے اس کے گھروں میں اور دھمکی دیتی ہے کہ میرے سے خبردار، اگر میرے سے ٹکر لی تو میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ بہرحال وہ وہاں جاتا ہے تو وہ وہاں سے وہ بھی گاڑی لے کے آتی ہے، تو اس کو جو اس کا بندہ ہوتا ہے اس کو کہتی ہے جاؤ اور اس سے ٹیلی فون لے کے آؤ کس طریقے سے۔ وہ ماہر ہوتا، وہ فوراً جو ہے وہاں سے جاتا ہے، جیسے گاڑی سے ہی نکلتا ہے تو اس پہ ٹکر مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ لیکن اس کو نہیں پتہ کہ جو محمود صاحب اتنا ہوشیار بنتا ہے، ڈیڑھ ہوشیار، وہ اس کا بھی آگے میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو اس نے فوراً ٹیلی فون لے لیا، لے کے ویڈیو بنا لی، گاڑی کی بھی اس کی بھی سب، اور اسی میں اس کا جو سا یہ شیئر جو بھی بیچتا کرتا ہے، کافی چیزیں اس میں تھی جو وہ اس کے سیل فون میں تھی۔ جب یہ گھر جاتا ہے تو وہاں کہتا ہے کہ اب یار حالات بہت خراب ہو گئے، وہی سارا پیسہ جو ہے یہ لٹا دے گی، یہ وہ، تو ایسا کرتا ہوں میں اپنے جتنے شیئر بھیج دیتا ہوں، ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لوگوں نے چاروں طرف سے جال پھیلا دیا، اور فوراً جو ہے جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا، چابی تو ہے نہیں، وہ سیل فون تو ہے نہیں، تو کہتا ہے یہ سیل فون میرا کہاں گیا؟ میرے پاس تو تھا، ارے یار کہیں بھول گیا، کہاں؟ سوچ رہا ہے، سوچتے سوچتے ایک دم سے خیال آتا ہے، ہاں وہ بندہ مجھ سے ٹکرایا تھا، یہ اسی نے لیا ہے۔ وہ گاڑی بھی کی تلاش کرتا ہے، اپنی گدی اٹھاتا ہے، ادھر سے دیکھتا ہے گاڑی میں، ادھر دیکھتا ہے، کونے میں دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، نہیں ملتا ہے۔ اس کو پتہ لگ جاتا ہے وہی ہے، لیکن اس کو اب تلاش کرنا بڑا، تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر اس کے بعد یہ جاتی ہے، اس کو ٹیلی فون کرتی ہے، اپنے وجہ کو کہتی ہے ٹیلی فون میرے پاس ہے، اس میں سب چیز ہے اس کی کہ جو یہ کرنا چاہ رہا، اور وہ بھی اس کی دشمن ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے دشمن دوست، سمجھدار ہو ہاں۔ اس کے بعد وہ پھر کہتی ہے یہ ٹیلی فون رکھ لو، اس میں ساری چیزیں، اور خاموشی چلے جاؤ، اور میں نے کام کر دیا آپ کا۔ پہلے میں سمجھا یہ لڑکی شاید جو جیسے دکھایا جاتا ہے نا، پیسے دے کے کام
کر دیتی ہیں، لیکن یہ ایسی نہیں، یہ تو اس کی بیٹی ہے جو بہت ہی کروڑ پتی ہے جی، اور اسی کی وہ اس کی وائف ہے جس سے ہمارے محمود صاحب لو کرتے ہیں پیسے کے لیے۔ چلیں اب آگے چلتے ہاں۔ اس کے بعد محمود کے فون کی معلومات کر کے اور ورثہ ساری پچھلی معلومات جو ہے نا، کیونکہ یہ نمازی ہو گئی، مصلی ہو گئی، اس نے قسم کھا لی، اللہ سے معافی مانگ لی، سب ہو گیا، دل صاف کر لیا ویسے۔ اب یہ مسئلہ اس کے لیے یہ ہو گیا کہ جو آدمی اتنا جھوٹ بولے، اتنا جھوٹ بولے، وہ ایک سچ بھی بولے گا تو کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ اتنا جھوٹ بول چکا ہے۔ تو یہی ورثہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوا۔ یہ ورثہ کھانے کی میز بچھی ہوتی ہے، سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، مختار صاحب، اس کی بیگم، یہ سارے، تو وہ آتی ہے، کون؟ ورثہ آتی ہے۔ جیسے آتی ہے تھوڑی دیر میں وہ اپنی صفا جو ہے کھا رہی ہوتی ہے، پلیٹ میں چمچہ رکھتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑی ہونے کے بعد کہتے کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا؟ بولا میں اپنے کمرے میں کھاؤں گی۔ ہاں؟ بولا ہاں، مجھے یہاں خطرہ ہے، مجھے بہت خطرہ ہے، میں یہاں ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ پھر وہ جو لتاڑتی ہے ان سب لوگوں کو، مختار، اس کی بیگم، اس کی دادی، یہ سب کو، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، روتی جاتی، بتلی جاتی ہے، تم لوگوں نے مجھے اتنا پریشان کیا، اب میں برداشت سے باہر ہے۔ جب زیادہ بولتی ہے تو مختار صاحب کہتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی۔ ہاں نا، میں روتی رہی، مرتی رہی، میں سمجھاتی رہی اپنے شوہر کو، کیا کچھ نہیں کیا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، اور اب کہتا ہے اب یہ ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ مختار کہا میں جو بھی پچھلی بات ہے، اس کے بعد جب انہوں نے معافی نامہ کر لیا، صفا سے معافی مانگ لی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، تو اس نے کہا نہیں، لیکن بعد میں جب دکھاتے ہیں کہ یہ اس کی ماں وہاں ابھی ہے نہیں، اور اس کی ماں نے بھی جو ہے اس کے پاس جو ہے محمود کے ساتھ اس کو کہا کہ میں نے بہت میری بچی کو برباد کیا، اور میں نے بھی تم نے بہت ساتھ دیا، اب نہیں دوں۔ بس اب اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ اس کی ساری چیزیں تو آ رہی ہے وجہ کے پاس، وہ مل گئے، وہ کمپنی بھی ترقیاں کر رہی ہیں سب، اور ان کی ساری باتیں میدان میں آ رہی ہیں۔ تو ابھی بھی وہ کہہ رہے کہ اس کو اپنی ڈور کو جو کہ وہ کہتا ہے کہ لال کپڑے پہن کے جاؤ اور جا کے معافی مانگو، جا کے پوچھو، ایسا نہیں چلے گا، بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بولے گارڈ لائی، سارا اس کے بیٹے نے توڑ پھوڑ دیا، یہ دیکھ سارا کچومر کر دیا، کنڈے سب توڑ کے۔ بولا میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جاؤ، معاملات بہت خراب ہو گئے، اب ظاہر ہے اس کی بھی حالت خراب ہے، اس کی بھی ساری چیزیں جو ہے وجہ کو مل رہی ہیں۔ ہاں وہ جو بھاگا ہوا بھگوڑا تھا نا، جو طوطلا ہکلاتا تھا، وہ اس کی فرم میں آ گیا، اچھا کام کیا، بہت زبردست وہ دکھایا، وجہ نے اس کو کیبن بھی دے دی، وجہ نے اس کو گاڑی بھی دے دی، وجہ نے اس کو گھر کا بھی بول دیا۔ میں کیا وہ آپ بڑی ترقی کی ہے یار۔ کہنے لگا جاؤ اپنی خالہ یا جو بھی پھوپھی اس کے پاس، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا، کچھ باتیں بتائی ہوگی، کچھ کام کیا ہوگا اس نے۔ تو بہرحال اب آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ مہک کیا کرتی ہے، ورثہ کیا کرتی ہے، دادی، مختار، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وجہ کیا کرتے ہیں، اب یہ سب کرتا کیا ہے، کیا نہیں کرتا، آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، میں اب کبھی نہیں کہوں گا وہ راستہ کیا ہے۔ سمجھدار ہیں آپ لیڈیز اینڈ جینٹل مین،
کیلیفورنیا کانکر USA۔ اب میرے کو اجازت دیجیے، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔